السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 14۔ آج صبح سے وہ لوگ شوٹ پر تھے۔ شوٹنگ سے فارغ ہو کر آتش کی کچھ میٹنگز تھی جو وہ اٹینڈ کر کے آ چکا تھا۔ اب شام کا وقت تھا جو اس نے تعبیر کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے تعبیر کو اپنے ساتھ شوٹنگ پر جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ باہر کی جانب جانے لگے تبھی فارم ہاؤس پر کسی کی کار آ کر رکی تھی، جس میں سے اترتی لڑکی آتش کو زہر لگ رہی تھی۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا، جبکہ ردا ریاض اپنے مخصوص حلیے میں ملبوس بالوں کو لہراتے ہوئے آتش کی جانب بڑھی۔ ابھی تعبیر اسے صحیح سے پہچاننے کی کوششیں کرتی وہ آتش کے گلے لگ چکی تھی۔ ڈارلنگ، کیسے ہو تم؟ کہیں جا رہے تھے کیا؟ مگر تم نے تو مجھے ملنے بلایا تھا۔ خیر سوری، میں آتے آتے لیٹ ہو گئی۔ وہ بنا اس کی بات سنے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی جانب لے گئی، جبکہ وہ شاید تعبیر کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ کھڑے کھڑے اس کا حشر نشر کر دیتا۔ تعبیر خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے اندر جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا۔ پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ ہاں، اور کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ڈرائنگ روم میں آتے ہی ایک جھٹکے سے آتش نے اسے دور دھکیلا، جس پر وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں، کیوں میرا صبر آزما رہی ہو؟ ہاں۔ آتش کی تیز آواز تعبیر کی سماعتوں سے جا ٹکرائی تھی، مگر یوں ان کے بیچ آنا، ان کی باتیں سننے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ پیار کرتی ہوں میں تم سے، اور کس نے کہا کہ صبر کرو؟ جو کرنا ہے کرو، سامنے ہوں میں تمہارے۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے آتش کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، جس پر آتش نے اسے دور ڈھکیلنا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو اگر میں کچھ کرنے پر آیا تو وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ آتش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دبوچا، جس پر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ آتش کا لہجہ انتہائی سخت تھا، وہ بولا نہیں، باقاعدہ دہاڑا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں جو تم روز اس عام سی لڑکی کے ساتھ کبھی ریسٹورنٹ، کبھی شاپنگ، تو کبھی کہاں جاتے ہو۔ میٹنگز تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے جو ہے وہ میں دیکھ سکتی ہوں۔ پریس کو تو تم نے چپ کروا دیا، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تم آتش۔ وہ اسی کے انداز میں چیخی تھی جس پر وہ آتش کو غصے سے گھورنے لگا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں اسے، بہت ضروری ہے وہ میرے لیے، لیکن تم جیسی گھٹیا لڑکی کی گندی زبان سے میں تعبیر کا ذکر بھی سننا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اس لیے آج کے بعد اپنی ناپاک زبان سے اس کا نام تک نہ لینا، ورنہ… آتش نے اسے بہت بری طرح سے جھنجھوڑا تھا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ورنہ کیا؟ ہاں، جان سے مارو گے تم مجھے؟ اگر تم میرے نہیں ہو تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، سمجھے تم؟ اس نے آتش کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ آتش سے آگ اگلتی نظر سے گھور رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تمہارا ہوں گا میں، ہاں تمہارا، نہ جانے کتنوں کے ساتھ تو تم بستر گرم کر چکی ہو، اور تم جیسی لڑکی کو میں اپناؤں گا، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ ہاں، آتش نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جس پر وہ جل بھن گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نے بھی تو مجھے استعمال کیا تھا نا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے جس لڑکی کے ساتھ تم فیوچر کے خواب دیکھ رہے ہو وہ پاک ہوگی؟ نہ جانے اسے کس نے… ابھی آگے وہ کچھ کہتی، آتش کا ایک زوردار تماچا اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ وہ زمین پر گری بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایڑی کے بل بیٹھا، اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے خود کے قریب کر گیا، اپنی نیلی آنکھوں کو اس کی نم آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اسے بے دردی سے جھنجھوڑنے لگا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ بلڈی بچ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ ہاں، وہ کسی شیر کی مانند دہاڑا تھا جس پر ردا ریاض ڈری تھی، مگر اس کی گرفت میں کمی نہ آئی تھی۔ آج تو یہ بکواس کر لی، لیکن آئندہ اگر اس کے بارے میں ایک بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالا تو یاد رکھنا، میں اس زبان کو کاٹ پھینکوں گا جو میری تعبیر کے بارے میں غلط کہے گی، سمجھی تم؟ آتش نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس پر وہ کھسک کر دور ہونے لگی، مگر تب بھی آتش نے اس کے جبڑے کو مضبوطی سے دبوچا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ مگر آتش کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا نا۔
एक और बात, उसे छूना तो दूर की बात, अगर किसी ने उसे इस नज़र से देखा भी तो मैं उसका वो हश्र करूँगा कि वो मौत मांगेगा, मगर उसे मौत नहीं आएगी। मैं उसे ज़िंदा लाश बना दूंगा। आतिश की बात पर उस सुर्ख आंखों से उसे देखने लगी। जब आतिश ने एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ा और उठ खड़ा हुआ, वो सिर्फ मेरी है। ताबीर सिर्फ और सिर्फ आतिश दुर्रानी की है। उसे छूने का, उसे देखने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो मेरी मिल्कियत है, और अगर मेरी मिल्कियत पर किसी की गंदी नज़र डाली, किसी ने गंदी नज़र डाली, तो मैं उसे ज़िंदा ज़मीन में ऐसे गाड़ूंगा कि सर उसका ज़मीन के ऊपर जबकि धड़ ज़मीन के अंदर होगा। आतिश के लहजे में एक अजीब सा जुनून था, एक ऐसा तूफान जो शायद अपना मकसद पूरा किए बिना थमने वाला न था। उठो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा के बाद ख्याल रखना, वरना ये जो तुम दिन दहाड़े मुँह उठाकर कहीं भी निकल जाती हो, इस मुंह को काला करके सड़क पर तमाशा ना बना दिया तो कहना। आतिश ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर ढकेला, जिस पर वो सुर्ख आंखें लिए उसे देखने लगी। जा रही हूँ मैं, मगर याद रखना तुम बहुत पछताओगे। अगर मैं बर्बाद होंगी तो तुम्हें भी आबाद नहीं होने दूंगी। रिदा ने इंतकाम लेने की ठान ली थी। उसकी बात पर आतिश के लबों पर एक तरफा तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको बर्बाद करता है। आतिश के इशारे पर गार्ड ने रिदा रियाज को बाजू से घसीट कर बाहर की जानिब धक्का दिया, जिस पर वो जमीन पर जा गिरी। कुछ सोचते हुए वो उठी और सुर्ख आंसुओं को रगड़ते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठी। वो अब तक अपने कमरे में बैठी दरूद शरीफ का विर्द कर रही थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और आतिश अंदर आया। वो जल्दी से घबराते हुए खड़ी हुई। आतिश को वो डरी हुई लग रही थी। ताबीर, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? वो उसे घबराता देख कर नरमी से मुखातिब हुआ, जिस पर वो उसे देखने लगी। सर, वो क्या बाहर कोई लड़ाई हो रही थी? वो बमुश्किल सवाल कर चुकी थी। ये तो वो जानती थी, आतिश को जब गुस्सा आता था वो फिर सामने खड़े शख्स का लिहाज नहीं करता था, मगर आज तो उसके सामने इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, फिर वो उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, तुम डरो मत, एक मसला था, बस उसे ही हल कर रहा था। वेल, हम बाहर जाने वाले थे, चले? आतिश को उसका एहसास था, वो समझ चुका था। वो तेज़ आवाज़ पर डरती थी, इसलिए बहुत नरमी से कहता हुआ उसे रिलैक्स करना चाह रहा था। जी। वो मुख्तसर सा कहती हुई नज़र झुका गई, जबकि आतिश से इशारा करते हुए खुद बाहर की जानिब चला गया। वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, आतिश की नज़र ताबीर की गर्दन में मौजूद लॉकेट पर गई, जिसमें उसका कुछ देर पहले वाला गुस्सा कहीं गायब हो गया था। ताबीर, क्या तुम परेशान हो? वो ताबीर के चेहरे पे परेशानी देखकर पूछने लगा, जिस पर उसने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। गुड, तो फिर जल्दी से एक स्माइल पास करो। मुझे तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो, सेनोरिटा। लव सेनोरिटा पर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक दिल छू जाने वाली मुस्कुराहट बिखरने लगी थी, जिसे वो नज़रों से दिल में उतार चुका था। वो दोनों से मुस्कुराते हुए साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी तरफ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कागजात नकली है, ये देखिए, ये किसी हरीम दुर्रानी का नाम है। हरीम ने इस महल नुमा घर के कागजात को देखते हुए बेयकीनी से कहा, जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ था कि ये घर हरीम के नाम पर था। वो होंकों की तरह उस नाम को देख रही थी। हाँ, तो ये तुम ही हो मिस हरीम दुर्रानी। ये घर तुम्हारे नाम पर अभी से नहीं, बहुत सालों से है। वैसे कोई इतना बेखबर कैसे हो सकता है कि अपना घर ही भूल जाए? उसे मज़ीद उलझा रहा था। आप क्या कह रहे हैं जोरेज़ भाई? मेरा नाम हरीम शाह है, मैं हरीम दुरानी नहीं हूँ। तो उसने जोरेज़ को यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर वो उसे देखने लगा। तुम हो, ये अलग बात है कि तुम सच नहीं जानती, लेकिन तुम हरीम दुरानी ही हो, वजाहत दुरानी की बेटी, जोरेज़ दुरानी की इकलौती बहन हरीम दुरानी। वो ऊंची आवाज़ में बोला था, जिस पर वो हक्का बक्का से उसे देख रही थी। आपका दिमाग ख़राब है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला आपकी बहन कब से होने लगी? हरीम ने घूरते हुए कहा। दिमाग मेरा नहीं, मेरे बाप का ख़राब था, वरना आज ये नौबत ना आती कि अपनी बहन को मैं अपने रिश्ते का यकीन दिलाऊं। जोरेज़ ने गंभीर लहजे में कहा, जिस पर वो दोनों हाथ लपेटे उसे सख्ती से देखने लगी। ओह, तो क्या ये कोई नई चाल है आपकी? आइज़ल को बर्बाद करके सुकून नहीं मिला आपको, जो मेरे पीछे पड़कर मुझे ज़बरदस्ती अपनी बहन करार दे रहे हैं? उसने सपाट लहजे में कहा, जिस पर जोरेज़ को गुस्सा आने लगा। आइज़ल को इस मामले से दूर रखो, ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा मसला है। तुम ही मेरी बहन हो। क्या नाम था तुम्हारे उस ज़बरदस्ती के बाप का? हाँ, शहजाद शाह। ये सब उसी की वजह से हुआ है, जोरेज़ ने गुस्से से कहा। उसके मुंह से अपने बाप का नाम सुनकर वो उसे घूरने लगी। हद में रहे आप, वो मेरे बाबा थे, उसने जब्त करते हुए कहा। कोई नहीं था वो तुम्हारा बाबा। हकीकत ये है
کہ تم وجاہت درانی کی بیٹی ہو۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ غلطی وجاہت درانی کی بھی ہے، جس نے ایک معمولی ملازم کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ زوریز کی آواز اب کافی اونچی تھی، جس پر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آج سے کچھ سالوں پہلے جب تم پیدا ہوئی تھی تب ہماری پیاری موم کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ان کی اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، مگر جب تم پیدا ہوئی تو سب سے پہلے میں نے تمہیں گود میں لیا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا وہ خوشبو، وہ نازک سا وجود، وہ معصوم سی شکل، تم ہی میری بہن ہو۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی، جب آخری والے الفاظ پر زوری سے اداس سا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے تمہیں بھی مشین میں رکھ دیا تھا اور سب موم کے پاس چلے گئے تھے، مگر میں وہیں باہر کھڑا تمہارے انتظار میں تھا۔ قسمت نے ایسی پلٹی کھائی کہ جتنا میں خوش تھا اس سے کئی زیادہ میں ٹوٹ گیا تھا جب ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ موم کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ تم بھی۔ ایک عجیب اداسی تھی اس کے لہجے میں، ایک آنسو تھا وہ جو اس کی آنکھ سے جھلکا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی محبت میں نم آنکھیں لیے خود کو سمیٹ رہا تھا۔ مگر مجھے یقین نہیں آیا، البتہ میں چھوٹا ضرور تھا لیکن ناسمجھ نہیں تھا۔ جب ہم واپس آئے تو پتہ چلا ہمارے گھر کا ملازم اپنی بیوی کے پاس گاؤں چلا گیا، شاید اس کی کوئی اولاد ہوئی تھی۔ مگر جب کچھ وقت بعد جب وہ واپس نہ آیا تب میں نے سب کو کہا کہ اس کی معلومات کرائے، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ سب مجھے بس یہی کہتے تھے کہ اپنی مرحوم بہن کے غم میں کوئی پاگل ہو چکا ہے۔ وہ جیسے اس کی باتوں میں کھوسی گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا اسے زوریز کی بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ کچھ سالوں بعد میں خود اس کی تلاش میں گاؤں گیا، تب پتہ چلا کہ تم وہی تھی۔ وہ تمہیں ہم سب سے چرا کر لے گیا تھا۔ بہت بھاری قیمت ادا کر کے اس نے نرس کا منہ بند کیا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینے ہی والا تھا، مگر افسوس خدا نے مجھے یہ مہلت نہ دی اور وہ تمہیں یتیم خانے چھوڑ کر مر گیا۔ کہہ دے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تمام باتیں سننے کے بعد وہ بے یقینی سے آنسو بہائے بھری آواز میں کہنے لگی، جس پر زوریز نے اسے دیکھا۔ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، ڈیڈ تو تمہیں بھول بھی چکے تھے شاید، لیکن میرا دل کہتا تھا تم بالکل ٹھیک ہو۔ تب سے اب تک میں نے تم سے دور رہ کر تمہارے حقوق ادا کیے ہیں حریم۔ زوریز کے تاثرات ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ حریم کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ تم میری بہن ہو حریم، میں بھائی ہوں تمہارا۔ وہ باہیں پھیلائے کھڑا اب تک یقین دلا رہا تھا۔ حریم اس کی بات پر یقین کر چکی تھی، کیونکہ یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے مرحوم باپ نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اصل حقیقت ایسی ہوگی اسے پتہ نہ تھی۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ ایک سکون تھا جو زوریز کی روح میں اتر کر اسے ہر مشکل سے چھٹکارا بخش رہا تھا۔ چپس کھاؤ گی؟ وہ جو گمسم سی بیٹھی اس کیلنڈر کے بارے میں سوچ رہی تھی، حریم کی آواز پر چونکی۔ حریم چپس کا باؤل لیے اس کے عقب میں آ بیٹھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حریم تم نے بتایا نہیں، اس دن تم اچانک یونیورسٹی سے ہاسٹل کیوں چلی گئی تھی؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی یار؟ آج پورے 2 دن ہو چکے تھے اسے آئے ہوئے، مگر وہ کاظم صاحب کے کہنے پر وہی سب بتا رہی تھی جو وہ آئزل کو خود بتا چکے تھے۔ حریم گھر واپس اسی دن آ گئی تھی جب اسے پتہ چلا تھا زوریز اس کا بھائی ہے۔ اف یار کیا بتاؤ، ایمرجنسی ہی سمجھو۔ وہ ندا تھی نا اپنے سامنے والے روم میں، اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور تمہیں پتہ ہے ان کی ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی، تو بس اس نے ہیلپ مانگی اور مجھے جانا پڑا، اور رات وہاں اس لیے رکی کیونکہ اسائنمنٹ بناتے بناتے بہت رات ہو گئی تھی، اور پھر موبائل بھی تو آف تھا نا۔ اس بار اس نے تھوڑی تفصیل سے بتایا، جس پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر چھوڑو نا ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ حریم نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ یار ایک عجیب سی بات ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ آئزل ایسی کیفیت میں مبتلا تھی جسے وہ نہ بھلا پا رہی تھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ بتاؤ بھی کہ کیا ہوا ہے؟ حریم نے بے صبری سے سوال کیا۔ یار وہ اس دن مجھے کسی نے ہاسپٹل پہنچایا تھا، پھر میری گاڑی صحیح سلامت گھر تک چھوڑ کر گیا تھا، پھر میرے نمبر پر وہ میسیجز، اور اس دن وہ کیلنڈر ایک چٹ کے ساتھ۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہو تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، چھوڑو یہ سب اور تم صرف یہ بات دماغ میں رکھو کہ تم کسی کے نکاح میں ہو۔ حریم نے اسے سمجھایا۔ تو میں کیا کر رہی ہوں یار؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم کچھ کر ہی نہیں رہی ہو۔ تھوڑا اس خول سے باہر آؤ، لائف پہلے کی طرح انجوائے کرو، پھر کچھ مہینے بعد تو ویسے بھی شادی ہو جائے گی۔ حریم نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر حریم نے فنی مووی لگائی اور اس کے ہاتھ میں باؤل رکھا۔ اب تم نہ یہ موڈ ٹھیک کر لو اپنا،
ورنہ میں تمہارے روم سے چلی جاؤں گی۔ نہیں مطلب اتنی بور انسان کب سے ہو گئی تم؟ یہ لو چپس کھاؤ اور خدا کا واسطہ یہ روندو والی شکل ٹھیک کرو اور مووی انجوائے کرو، وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی خود ٹی وی آن کر کے مووی دیکھنے لگ گئی، جبکہ اس کے کہنے پر آئزل بھی ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مشہور ایکٹریس ردا ریاض نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھا لی۔ جی ہاں ناظرین، ردا ریاض کا کہنا ہے وہ کئی سالوں سے خاموش تھی، مگر اب انہوں نے خاموشی کو توڑ دیا ہے۔ وہ میدان میں آ چکی ہے اور جیت کر ہی واپس جائے گی۔ وہ جو موبائل پر مصروف تھا، ردا کا نام سن کر ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے ان کے ساتھ کئی سالوں سے ایک شخص زیادتی کر رہا ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے وہ اپنے مجرم کو سزا دلا کر رہے گی۔ ان کی عدالت سے صاف انصاف کی درخواست ہے۔ پریس سے ان کا لائیو گفتگو۔ وہ بہت حیران تھا، آخر وہ اپنی خیر حالت کے ساتھ بنا میک اپ کے سر پر دوپٹہ لیے پریس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ آتش کو وہ کوئی ڈرامے بازی ہی لگ رہی تھی۔ زیادتی؟ کیسی زیادتی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جہاں تک وہ جانتا تھا وہ اتنی معصوم تو نہ تھی کہ کوئی اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بنا کچھ غلط کرے۔ خدا کا واسطہ ہے میری مدد کریں، مجھ پر کئی سالوں سے تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے ہر دن ہر رات ایک نئی اذیت دی جا رہی تھی، مجھے قید میں رکھ کر میری عزت کو پامال کیا جا رہا تھا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے مجھے مزید تشدد کا نشانہ بننے سے بچا لیں۔ ردا ریاض جو ہر وقت چہرے پر میک اپ کی تہہ لگائے اپنے مخصوص نازیبا کپڑوں کے ساتھ پورے جہاں میں آزادی سے گھومتی پھرتی تھی، آج وہ سر پر دوپٹہ لیے پریس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگ رہی تھی۔ میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ آتش درانی ہے، خدا را مجھے اس بھیڑیے نما انسان سے بچا لیں۔ آتش نے اسکرین کی جانب دیکھ کر موبائل میں کال ملائی، مگر تبھی اسے بہت زور کا جھٹکا لگا تھا جب ردا کے الفاظ سے نکلا گیا نام اس کا اپنا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے LED کو گھور رہا تھا، اسے لگا اس کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ مسلسل اس کا موبائل بجے جا رہا تھا، مگر وہ اب تک سکتے کی حالت میں اس ڈھونگی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بنا کسی ثبوت کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ سامنے پڑے ٹیبل پر ایک زوردار لات رسید کر کے وہ غصے سے اٹھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر LED پر دے مارا، جس سے پل بھر میں وہ کرچیوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نشے میں بھی اسے چھوا تک نہ تھا، بلکہ اسے بے ہوش کر دیا تھا تاکہ میرے اور اس کے درمیان ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو، پھر یہ کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے؟ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا اپنا موبائل فون لیے روم سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا، اچانک تعبیر سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ ایک نظر سامنے کھڑے معصوم وجود پر ڈال کر وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب نظر اس کے تاثرات پر گئی۔ وہ چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تعبیر، کیا تم نے بھی یقین؟ اسے کھٹکا لگا تھا، ایک ڈر سا اس کے دل کو لگا تھا۔ تعبیر کی بے اعتبار نظریں اس کے دل کی دھڑکنیں روکنے کی کوشش میں تھی۔ تعبیر نے نظریں جھکائی اور رخ بدل لیا تھا، جو اس پر بھروسہ کر کے اس جاب کو قبول کر چکی تھی۔ اس کی نظر میں آتش کا جو مقام تھا، جو عزت بھی نکھر رہی تھی، اب وہ اپنی نادانی پر پچھتا رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ردا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے فلیٹ پر موجود تھا، جہاں وہ اپنا انٹرویو دیکھ کر واپس آ چکی تھی۔ وہ بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹی کان میں ہیڈ فون لگائے گانے سننے میں مصروف تھی جب ایک زوردار دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ آتش بڑے بڑے قدم اٹھائے بڑے تیش میں اس کی جانب بڑھا اور لپک کر اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا، جس سے اس کی جان نکل گئی۔ آہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، مگر آتش کی گرفت میں مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ آتش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے میڈیا پر؟ ہاں، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کچھ بول نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں تم کچھ بھی کر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم کچھ بھی کرتی چلی جاؤ۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ؟ کس کا پٹا ہے تمہارے گلے میں؟ کون کروا رہا ہے تم سے یہ سب؟ جواب دو۔ وہ باقاعدہ چیخا تھا جس پر وہ ڈری تھی، مگر تب ہی ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر آتش کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اچھا، تو تمہیں اپنی عزت اتنی عزیز ہے کہ فوراً سے پہلے تم میرے پاس چلے آئے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ جو پوچھا ہے اس کا سیدھا جواب دو، کیوں کیا ہے تم نے یہ سب؟ پریس میں اتنا بڑا جھوٹ بول کر سب کی ہمدردیاں حاصل کرنے سے کیا مل جائے گا تمہیں؟ ہاں؟ آتش نے اس کے بالوں کو جھنجھوڑا تھا۔ سکون ملے گا مجھے تمہیں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے، خاص طور پر اس تعبیر کے سامنے۔
वो उसे घूरते हुए कहने लगी, जिस पर आतिश ने दांत भींचते हुए उसे नीचे ढकेला। वो संभल न पाई और ज़मीन पर जा गिरी। तुम इस हद तक गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम ताबीर को मुझसे दूर कर दोगी? ये बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हारी। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। आतिश दहाड़ते हुए कहने लगा, जिस पर वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। तुमने कहा था ना कि ताबीर मुझ जैसी घटिया लड़कियों में से नहीं है, तो फिर खुद सोचो वो तुम जैसे घटिया कमज़ोर इंसान को कैसे कबूल करेगी। वो शौकी अंदाज में कहने लगी, जिस पर आतिश ने उसके हाथ पर अपना एक पैर गाढ़ा। वो चीखी थी, मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं आतिश दुर्रानी हूँ। जो ठान लेता हूँ वो करके दम लेता हूँ, मगर अफसोस मेरी ये बात तुम्हारे दिमाग में घर ना कर सकी। आतिश की बात पर वो उसे देखने लगी। अच्छा वाकई, तो फिर ये मेरा चैलेंज है तुम्हें तुम उस लड़की को हासिल करके दिखाओ, क्योंकि ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मीडिया से ये खबर तो बंद करवा सकते हो, लेकिन ताबीर की नज़र में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। वो खुद को संभालती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई, जिस पर वो उससे सख्त तासुरात लिए देखने लगा। मुझे चैलेंज मंजूर है, मैं ताबीर अली को हासिल करके दिखाऊंगा। वो भ्रम से कहता हुआ पलटने लगा, मगर उसकी आवाज़ पर रुका। इतनी खुद एतमादी अच्छी नहीं होती आतिश दुर्रानी। रिदा की बात पर एक अजीब सी एक तरफा मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी, जिससे वो समझ न सकी। तुम मेरी छोड़ो और अपनी खैर मनाओ। ये मत भूलो तुम्हारी माँ मेरे इलाके में रहती है। वो पुरसुकून अंदाज में कहता हुआ वहाँ से चला गया था, मगर रिदा के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर गया था। वो पेशानी मसलते हुए हाशिर खानज़ादा को कॉल मिलाने लगी। हेलो, वो यहाँ आया था, मगर वो मुझे मज़ीद धमका कर गया है और मुझे 100% यकीन है कुछ ही दिनों बाद वो सच सबके सामने ले आएगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। वो अपनी बात मुकम्मल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर गई थी। दूसरी तरफ शाम का वक्त था, जब वो शराब के नशे में चूर बैठा आज होने वाले वाक़े के बारे में सोच रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ कुछ लोग इस बात पर यकीन कर चुके थे कि आतिश ने रिदा के साथ वाकई ज़्यादती की है, वहीं आतिश के फैंस उस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था आतिश के मीडिया में लाइव आने का। पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग आतिश के साथ खड़े थे, जबकि पाकिस्तान के अलावा भी कितने गैर ममालिक के लोग आतिश के लिए स्टैंड ले रहे थे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। उससे बस डर था तो इस बात का कि जिसे वो दिल दे बैठा है, वो अगरचे उससे दूर हो गई तो वो खुद को कभी संभाल नहीं पाएगा। ये मेरी मोहब्बत, वो मेरा महबूब, मैं आशिक उसका। वो चाहे मुझे ख्वाब मेरा, वो इस ख्वाब की ताबीर। वो नशे में धुत बैठा, न जाने किन अल्फाजों में खुद से मुखातिब था। वो खुद से बातें कर रहा था, उसे अब भी परवाह न थी कौन क्या सोच रहा है, और अब तक ताबीर के बारे में वो सोच रहा था। यार रिदा, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मगर जवाब मैं करूँगा मगर जो अब मैं करूँगा वो उससे उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। आई स्वेयर आई विल किल यू बिच रिदा रियाज। वो नफरत भरे लहजे में कहता हुआ मज़ीद शराब पीने लगा। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ आ जाओ, वो हाथ हिलाकर कहता हुआ आंखें खोलकर वो मुश्किल सामने देखने लगा। वो अपने नाजुक से वजूद के साथ चलती हुई अंदर आई। वो एक नज़र से सर था पैर देखकर उसकी आंखों में देखने लगा, जहाँ उसके लिए बेएतबारी दिखाई दी थी। वो उससे नजरें न मिला पाया और गर्दन झुका दी। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, वो सपाट लहजे में कहती हुई उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने में कामयाब हो गई। वो उसी नासमझी से देखने लगा, जबकि ताबीर उसे अपनी जानिब देखता पाकर दूसरी तरफ नजर झुक गई। जॉब छोड़ रही हो? मगर क्यों? आतिश ने शराब के ग्लास को साइड टेबल पर रखकर वह मुश्किल सवाल किया, जिस पर वो उसे तासुब से देखने लगी कि वो वजह नहीं जानता था या फिर जानकर भी अनजान बन रहा था। ताबीर के लिए इस बदबूदार कमरे में रुकना मुश्किल हो रहा था। वजह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे नहीं करनी आपके पास जॉब, वो खुफगी से कहने लगी, जिस पर वो उसे संजीदगी से देखने लगा। ताबीर ने नजर चुराई। आतिश को उसका एक एक अमल दुख दे रहा था। क्या तुम नहीं जानती कि वो झूठ कह रही है? क्या तुम्हें वो यहाँ कहीं कैद नजर आई थी? तुम तो 24 घंटे यहाँ होती हो ना। मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर ये बेएतबारी क्यों? आतिश की बात पर उसे संजीदगी से देखने लगी। मैं सिर्फ इन बातों की खबर रखती हूँ जो मेरी जॉब का हिस्सा है। इसके अलावा आप कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, वो सपाट लहजे में कहती हुई उसे गैर होने का एहसास दिला रही थी।
یہ عمل بھی اسے دکھ دے رہا تھا۔ وہ ضبط سے آنکھیں بیچے کھڑا ہوا اور 2 قدم آگے آیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تعبیر؟ کیا تمہیں واقعی میں اتنا گھٹیا انسان لگتا ہوں؟ کیا تم واقعی میرے بارے میں اتنی منفی سوچ رکھتی ہو؟ جبکہ یہ تو تم بھی جانتی ہو میں آج کل میٹنگز کے علاوہ کہیں باہر نہیں جاتا۔ اور پھر اس دن تمہارے سامنے وہ خود آئی تھی جسے میں نے دھکے مار کر نکالا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، شاید وہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ صفائی دے رہا تھا۔ تعبیر بے تاثر سا چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی زندگی، آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی کریں، مگر مجھے اب مزید جاب نہیں کرنی۔ مجھے واپس کراچی جانا ہے اور آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، آتش اس کی بات پر اسے بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا، مگر چہرے کے تاثرات پل بھر میں سخت ہو چکے تھے۔ نہیں جا سکتی تم یہاں سے، اسے حکم دینے لگا، جس پر وہ بھویں اکٹھی کیے اسے گھورنے لگی۔ آپ اب مزید میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں کروں گا۔ وہ جیسے ضد پر آ چکا تھا، مگر وہ تعبیر تھی، وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے سکتے تو اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لیجیے گا، میں یہاں سے اکیلے بھی جا سکتی ہوں۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے آپ کا کوئی خوف ہے۔ وہ آتش کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرنے لگی، جس پر وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، اس کے بازو پر گرفت تنگ کیے کھڑا۔ وہ اسے تکلیف دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، مگر آتش کی نیلی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ چہرے پر بکھرے بال، ماتھے پر شکن، آنکھوں میں غصہ لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ اس وقت نشائے کم نفسیاتی زیادہ لگ رہا تھا۔ پہلے مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہیں واقعی مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ تم مجھے اتنا گرا ہوا، اتنا گھٹیا کیسے سمجھ سکتی ہو تعبیر؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھتی کیوں نہیں تم؟ وہ جنون، ضد، غصے اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے اسے شاید کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل اس کی یہ جنونیت دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اتنی ہی تکلیف میں تھا، یا یہ صرف تعبیر کا وہم تھا؟ کیا وہ واقعی اپنا حال دل بیان کرنے کی کوشش میں تھا؟ مجھے نہیں ہے آپ پر بھروسہ۔ کچھ ہوا تھا، کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ وہ بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے 2 قدم دور ہوا۔ تعبیر اس کی یہ عجیب سی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے سائیڈ میں رکھا واز اس نے پورے زور سے دیوار پر دے مارا، پھر شراب کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹکا اور ہاتھ مار کر شراب کی بوتل گرائی۔ وہ خاموشی سے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنا غصہ بے جان چیزوں پر نکال رہا تھا۔ نہیں ہے تمہیں مجھ پہ بھروسہ، ہاں؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے کمرے میں رکھی تمام چیزیں توڑ چکا تھا۔ سب سے آخر میں وہ سامنے لگے شیشے پر مکہ مارنے لگا۔ البتہ شیشہ تو ٹوٹا تھا، مگر ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ تعبیر بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اب گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ تعبیر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے فکر مندی سے دیکھنے لگی، جس پر وہ ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ آؤ مت میرے قریب، مت چھو مجھے، میں ایک گھٹیا انسان ہوں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، جبکہ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تعبیر کو اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس زمین پر آ بیٹھی۔ اس کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود تعبیر نے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنی شروع کی۔ اب وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا، جس کا دھیان مکمل اس کے ہاتھ پر تھا۔ آتش نے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے تعبیر کے چہرے پر آتے بالوں کی لٹوں کو ہٹایا، جس پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید آتش کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تعبیر اس سے دور ہوئی، جس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ تعبیر نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ رکو۔ وہ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑنے لگی، آتش کی آواز پر رکی۔ وہ دیوانہ وار اسے تک رہا تھا، جس سے اس کے نورانی چہرے میں کچھ تلاش رہا ہو، شاید سکون۔ تعبیر نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ تم جانا مت، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ شاید اسے اب تک یقین دلانے کی کوشش میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر اس سے دور جائے۔ آتش کی بات پر تعبیر بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اپنے زخمی ہاتھ کو تکتے ہوئے یوں ہی بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئی، اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ کمرہ لاک کیے تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ وہ اپنی اس کیفیت کی وجہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا اسے آتش پر اب مزید بھروسہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ شخص سچ بول رہا تھا؟ مگر وہ کیوں آتش کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی؟
وہ ایک ایسے شخص پر بھروسہ کر بیٹھی تھی جو اسے پہلے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر جب وہ اس کے ساتھ رہی تھی اسے اتنا بھی برا نہ لگا تھا جتنا وہ ظاہر کرتا تھا۔ ہاں، وہ ایک اچھا انسان تھا، بس اس کی کچھ عادتیں خراب تھیں، لیکن وہ خراب نہ تھا۔ مگر جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد تعبیر کا آتش کے پاس جاب کرنا مناسب نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، اور لڑکی کے لیے اس کی عزت سے زیادہ ضروری اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اب بھی اس کا دماغ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آتش صحیح ہے یا غلط۔ تعبیر نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا۔ وہ تو شاویز تک کی کال ریسیو نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ نارمل انداز میں بات کرتی۔ یقیناً وہ روئے جا رہی تھی، اور وہ اپنے اس چھوٹے سے دل کی وجہ سے گھر والوں کو پریشان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، جبھی وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی۔ مارننگ ڈیڈ کی جان، کیسی ہو؟ دوسری طرف آج کافی دنوں بعد آئزل اپنے مخصوص حلیم میں نظر آئی تھی، جس پر کاظم صاحب اور حریم دونوں ہی بے حد حیران مگر خوش تھے۔ کیسا ہے میرا پرنس؟ اس بار کاظم صاحب نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو مزید خراب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ یک طرفہ مسکرائی۔ شاید وہ اپنے پہلے والی حلیم میں واپس آ چکی تھی، اس لیے۔ فائن ڈیڈ، اینڈ یو مائی کنگ؟ آئی ایم آلسو فائن مائی ڈیڈو۔ انہوں نے پیار سے اس کے گالوں کو کھینچا، جس پر وہ مسکرائی۔ اوہ کم آن ڈیڈ، میں اب بچی نہیں رہی، ایزل نے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا، جس پر کاظم صاحب اور حریم دونوں ہنسنے لگے۔ اوہ اچھا، ریئلی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے چھیڑنے کی بچی کچی کسر حریم نے پوری کر دی، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ اچھا، اب آنکھیں نہ دکھاؤ اور اپنا بریک فاسٹ فنش کرو، شاباش۔ حریم کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ آئزل بیٹا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو تمہاری شادی میں وقت پڑا ہے، تب تک تم میرا بزنس جوائن کر لو، ایسے تم اکیلی بور بھی نہیں ہوگی۔ کاظم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ڈیڈ، آپ نے صحیح کہا، ایکچولی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر پر پڑے رہنے سے اچھا ہے آپ کے بزنس میں کچھ ہیلپ کر دوں۔ آئزل نے اپنے مخصوص پرانے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرائے۔ ڈیڈ کا پرنس بڑا ہو چکا ہے، ہاں؟ کاظم صاحب نے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک طرفہ مسکرانے لگی۔ ہاں تو پھر کیا کہتے ہیں، آج سے چلوں آپ کے ساتھ آفس؟ آئزل کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں، ضرور، لیکن یہ جو تم نے لڑکوں والا حلیہ بنایا ہوا ہے اسے درست کرو۔ کیا اس حلیے میں آفس آنا ہے؟ کاظم صاحب نے اسے سر تا پیر دیکھا، ڈھیلی سی شرٹ، گھٹنوں سے پھٹی پینٹ، بکھرے ہوئے بال، ہاتھ میں مخصوص انگوٹھی۔ وہ واقعی کوئی ٹین ایج لڑکا لگ رہی تھی۔ اف ڈیڈ، اس نے منہ بسورا۔ بھائی دیکھو، اگر واقعی تمہیں اس حلیے میں آفس جانا ہے تو ابھی بتا دو، میں نے اپنے آفس والوں کو بتایا ہوا ہے کہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ اب اگر تم اس حلیے میں آفس گئی تو سب کہیں گے یہ اچانک سے کاظم صاحب کا بیٹا کدھر سے نمودار ہو گیا۔ کاظم صاحب کی بات پر جہاں حریم کا کہا نکلا، وہیں آئزل اپنے ڈیڈ کو منہ بسورے دیکھنے لگی، جس پر وہ ہنسنے لگے۔ اچھا بس نا، جیسا تمہارا دل کرتا ہے ویسے آفس آؤ، میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے رخساروں کو چھوا، جس پر وہ بلش کر گئی تھی۔ تبھی حریم کا موبائل بجنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بالکنی کی جانب چلی گئی۔ اچھا ڈیڈ، مجھے نا آپ کو ایک بات بتانی ہے، کل حریم کا برتھ ڈے ہے، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو کیا کوئی پلان ہے تمہارا؟ کاظم صاحب کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ سوالے نظر سے اسے دیکھنے لگے۔ تو وہ اپنا سارا پلان انہیں سمجھانے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ دوسری طرف وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مزید رگڑ کر بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر بیڈ کے کراؤن سے جا لگا۔ تب اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر گئی، جہاں 3 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنا کیسے سو گیا؟ آج تو فوٹو شوٹس تھی، کسی نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ڈراپ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ ویسے تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی اسسٹنٹ مطلب تعبیر اس کے کپڑے ریڈی کر دیتی تھی، لیکن آج نہ وہ اسے جگانے آئی تھی، نہ ہی اس نے اس کے لیے کپڑے نکال کر ریڈی کر رہے تھے۔ تعبیر کیا اب بھی غصہ ہے مجھ پر؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اسے منانے کی ترکیب سوچ کر بعد چلا گیا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھایا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ آتش کی سخت آواز پر ملازم سر جھکائے اندر آیا، جسے آتش شیشے میں دیکھ کر ہی گھورنے لگا۔ جگایا کیوں نہیں مجھے کسی نے؟ آتش نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس میں ملازم خوف سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ صاحب جی، کل رات آپ کی طبیعت بہت خراب تھی،
اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک نظر آتش کے زخمی ہاتھ پر ڈال کر وہ سر جھکا گیا۔ آتش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بال بنانے لگا، مگر اسے وہیں کھڑا پا کر شیشے میں ہی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ صاحب، آپ کے ہاتھ پر زخم آیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں کچھ، میرا مطلب۔ آتش کے گھورنے پر گھبراتے ہوئے اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، جس پر آتش نے ایک نظر اپنے زخم کی جانب دیکھا اور پھر ملازم کی جانب، جو اب پیشانی پر آئے پسینے صاف کر رہا تھا۔ ضرورت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اسے حکم دے کر آئینے میں خود کو بغور دیکھنے لگا، جبکہ ملازم جلدی جلدی اس بات میں سر ہلائے وہاں سے غائب ہو گیا۔ آتش کو جہاں کل والے واقعے پر غصہ تھا، وہیں کل رات تعبیر کا اس کے زخم پر مرہم کرنا اس کا سارا غصہ غائب کر گیا تھا۔ وہ اپنے زخم کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک وقت میں اتنی بار مسکرایا تھا۔ اسے محبت ہو چکی تھی، اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی جو شاید اب تعبیر کی محبت سے ہی بجھنے والی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت اور، پھر میں تمہیں اپنا حال دل سنا کر وہی آگ تمہارے دل میں بھی لگاؤں گا جو میرے دل کو مکمل اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے مسکرایا۔ سامنے تعبیر کا معصوم چہرہ، خوبصورت باریک پنکھڑی جیسے نازک ہونٹ مسکراتے ہوئے گردش کرنے لگے۔ بس کچھ ہی دن بچے ہیں، جی بھر کے تڑپا لو، ہونا تو تمہیں میرا ہی ہے۔ بہت جلد تم اس کمرے میں مسز آتش درانی کی حیثیت سے آؤ گی، بہت جلد تم میری صحرا سی زندگی میں بہار بن کر آؤ گی۔ بہت شدت سے انتظار ہے مجھے اس دن کا، جب میں تمہیں تمہارے شوہر کی حیثیت سے چھوؤں گا اور تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی، بے انتہا محبت۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہونے لگی تھی۔ شاید اسے سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیز بآسانی حاصل کر لیتا تھا۔ اسے لگا جیسے محبت پانا بہت آسان ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار وہ کوئی عام سی شے نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی لڑکی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سیڑھی سے اتر کر ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں اس کے لیے بریک فاسٹ تیار رکھا گیا تھا۔ ملازم کو تعبیر یہاں بلانے کا کہہ کر وہ بریڈ پر بٹر لگانے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ رکا۔ صاحب جی، تعبیر بی بی تو اپنے روم میں ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے کمرے میں ان کی کوئی چیز موجود ہے۔ ملازم کی بات پر سخت تاثرات لیے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اچانک سے چھری اس کے ہاتھ سے پلیٹ میں گری۔ بریڈ کو وہیں پر رکھتا ہوا وہ کرسی سے اٹھا اور ملازم کا گریبان پکڑنے لگا، جس پر بیچارہ ملازم ڈر کے کانپنے لگا۔ کیا مطلب وہ کمرے میں نہیں ہے؟ ہاں، کمرے میں نہیں ہے تو کہاں گئی وہ؟ آتش غصے سے چیخا۔ ملازم تھر تھر کانپنے لگا۔ پتہ نہیں صاحب جی، وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، اور تو تم میں سے کسی نے بھی اس کے کمرے میں جانے کی زحمت نہیں کی؟ ہاں، اس لیے رکھا ہوا ہے تم لوگوں کو یہاں۔ وہ دہاڑا تھا جس پر تمام ملازم کانپ اٹھے تھے۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈھونڈو اسے، دیکھو کہاں ہے وہ۔ وہ اس کا گریبان جھٹک کر چیخا۔ اس کے حکم پر تمام ملازمین فارم ہاؤس کے اندر ہی تعبیر کو تلاش کرنے لگے، جبکہ وہ خود دوڑتا ہوا تعبیر کے روم میں گیا، جہاں اس کا وہ سامان جو وہ ساتھ لائی تھی غائب تھا، جبکہ آتش نے اسے جو شاپنگ کروائی تھی وہ وہیں ویسی کی ویسی ہی موجود تھی۔ صاحب جی، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، اور گارڈز کہہ رہے ہیں انہوں نے تعبیر کو باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ملازم کی بات پر اس نے سامنے بنے کبڈ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، جس پر اچانک سے اس میں سے تعبیر کا سفید رنگ کا اسکارف باہر آ گرا، جسے ہاتھ میں لیے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیسی حماقت ہے تعبیر، آخر کہاں چلی گئی ہو تم؟ آج پہلی بار وہ بے انتہا اداس نظر آ رہا تھا، اس کے اسکارف کو تک رہا تھا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ چپ چاپ یہاں سے بھاگ کر تم خود کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے اسکارف سے اس کی مدھم سی مہک کو اپنی سانسوں میں اتار کر وہ شاید سکون محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ سوچتے ہوئے اس کے اسکارف کو ہتھیلی پر باندھ کر وہ وہاں سے اٹھا اور باہر کو نکل گیا۔ دوسری طرف، یا اللہ پاک میری حفاظت فرما، مجھے صحیح سلامت گھر پہنچا دے۔ وہ اس وقت اسٹیشن پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آتش کی اس خبر کو لے کر بے حد پریشان تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کل رات آتش کے کہے گئے تمام الفاظ سچے تھے۔ یہ کیسی آزمائش ہے یار، اور میں بھلا کسی نامحرم کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے خود ہی شرم سے نظریں جھکا گئی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر اسٹیشن پر آتے جاتے تمام لوگ ہی اس اکیلی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تعبیر نے دوپٹہ سر پر لیے ایک بڑی سی شال سے خود کو کور کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگوں کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ تعبیر، وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، پیچھے سے کسی کی مردانہ آواز پر ڈر کر مڑی تو سامنے حاشر خانزادہ کو کھڑا پایا۔ وہ ہوڈی پہنے، ماسک لگائے، مکمل خود کو کور کیے ہوئے تھا، شاید پبلک سے بچنے کی وجہ سے، ورنہ اب تک یہاں رش لگ چکا ہوتا۔ حاشر، وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کہیں جا رہی ہو؟ حاشر کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مگر کہاں؟ اس کے سوال پر تعبیر نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا۔ واپس کراچی جا رہی ہوں، تعبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ فاتحانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا جس سے اس کا بہت بڑا پلان کامیاب ہو چکا ہو۔ واپس کراچی؟ مگر کیوں؟ کیا تم نے جاب چھوڑ دی؟ اور پھر تم اسلام آباد سے کراچی کیسے جاؤ گی، وہ بھی اکیلے؟ تعبیر کو اس کے سوالات کچھ عجیب لگے تھے۔ وہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے واپس کراچی جانا پڑ رہا ہے۔ تعبیر نے نظر چراتے ہوئے جھوٹ بولا، جس پر وہ اسے مزید گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ اچھا، خیر یہ بھی اچھا ہے کہ اس وقت تم واپس اپنے گھر جا رہی ہو، وہاں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ جانتی ہو کل پھیلنے والی خبر کے بعد سب آتش کے بارے میں کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے میں تمہارا اس کے پاس جاب کرنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ حاشر خانزادہ کی بات پر تعبیر نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ ایک ایک الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، ساتھ ہی تعبیر کے چہرے پر سے گزرتے کئی رنگوں کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ آتش کے تھوڑے قریب تھی۔ شاید حاشر کا ایسا کہنا تعبیر کو پسند نہ آیا، لیکن اس وقت وہ ایک نہیں تھا، نہ جانے کتنے لوگ آتش کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تعبیر، اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر حاشر نے اسے مخاطب کیا، جس پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی تعبیر، تم میرے ساتھ اپارٹمنٹ پر چلو، تمہیں ڈرائیور کے ساتھ کراچی بھجوا دوں گا، حاشر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حاشر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میرا مطلب ہے میں ٹکٹ کر چکی ہوں، بس کچھ ہی دیر میں ٹرین آتی ہی ہوگی۔ تعبیر نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اپنی بات سنبھالی۔ حاشر نے ایک نظر سر تا پیر اسے دیکھا۔ وہ سادہ سے بے رنگ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، خود کو شال سے کور کیے، اپنا سوٹ کیس لیے کھڑی ہوئی بے بس لاچار لیکن انتہائی حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ آر یو سیریس تعبیر؟ کیا تم اس بھیڑ میں انجان لوگوں کے ساتھ اکیلے سفر کر کے اتنی دور جاؤ گی؟ جانتی بھی ہو آج کل کا زمانہ کیسا ہے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حاشر کی بات پر تعبیر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی اس کی فکر کر رہا تھا؟ حاشر نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو تعبیر، میں مانتا ہوں اس وقت تم بہت پریشان ہو، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایز اے فرینڈ میں تمہیں یوں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، پھر چاہے آتش کچھ بھی کہہ چکا ہو، لیکن میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں، مجھے فکر ہے تمہاری۔ پلیز تم میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ پر چلو، میں شام سے پہلے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ کراچی روانہ کر دوں گا، حاشر نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، مگر مسلسل لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے حاشر کے ساتھ چلنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر وہ فاتحانہ انداز میں ماسک کے اندر سے مسکراتا ہوا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے آگے چلا گیا۔ دوسری طرف یہ آج گھر پر اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وہ جو کل ساری رات جاگ کر اپنے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، اب دوپہر میں اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوہ، میں تو بھول گئی، انکل تو آفس میں ہوں گے ہی، مگر آج آئزل کو بھی آفس جانا تھا، تو کیا وہ مجھے بنا بتائے آفس چلی گئی؟ اوف اللہ، کاش جگہ ہی دیتی، مانا کہ آج اتنے اسپیشل ڈے کو میں یونی میں ضائع نہیں کرنے والی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ صبح سے اٹھ کر اپنے اسائنمنٹ تو بنا لیتی۔ وہ کل رات اسائنمنٹ بنانے میں اتنی مصروف تھی کہ اگر زوریز اس سے فکس ٹائم پر برتھ ڈے وش نہ کرتا تو شاید وہ اپنا برتھ ڈے بھی بھول ہی چکی تھی۔ کل رات پورے 12 بجے جب وہ اپنے اسائنمنٹ میں مصروف تھی، تب زوریز نے اسے پہلے میسج پر برتھ ڈے وش کیا، مگر میسج سین نہ ہوتا دیکھ کر اس نے اسے کال کی اور برتھ ڈے وش کی تھی، جس پر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔
حریم پہلے بہن جیسی ایزل پھر شاہویز جیسا چاہنے والا اور اب زوریز جیسا بھائی پا کر بے انتہا خوش اور مطمئن تھی۔ وہ اپنے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن زوریز نے اسے اس کے اپنوں سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا، جن سے ملنے کے لیے وہ بے تاب ہوئی جا رہی تھی۔ زوریز نے اسے A to Z سب کچھ بتایا تھا۔ حریم کو اب ہر بات کا، ہر چھپے راز کا علم تھا، لیکن زوریز نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ وقت آنے پر سب کو سب کچھ خود ہی بتا دے گا، اور حریم اس کی بات پر متفق تھی۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، شاہویز نے مجھے برتھ ڈے وش ہی نہیں کیا، اور آئزل، وہ تو ہمیشہ مجھے فکس ٹائم پر وش کرتی تھی نا، پھر وہ کیسے میرا برتھ ڈے بھول سکتی ہے؟ وہ معصوم سے چہرے پر ناراضگی لیے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب بیل بجنے کی آواز سنائی دی، وہ اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالے دروازہ کھولنے کے گھر سے باہر گئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ڈیلیوری بوائے ہاتھ میں ایک باکس لیے کھڑا ہوا تھا۔ جی کہیں؟ حریم کے پوچھنے پر وہ اپنے پاس لسٹ میں کچھ چیک کرنے لگا۔ مجھے حریم درانی سے ملنا ہے، یہ پارسل ان کا ہے جو صرف انہی کے ہاتھ میں دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈیلیوری بوائے کی بات پر پہلے تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ میں ہی ہوں حریم درانی۔ حریم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم پلیز آپ یہاں سگنیچرز کر دیں۔ اس کے کہنے پر حریم نے پین پکڑ کر اپنا سائن کیا اور باکس تھامے دروازہ بند کر کے اندر گئی۔ آخر یہ کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے؟ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر اس پر لگی چٹ پڑتی مگر تب ہی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا، جس پر آئزل کا نمبر چمک رہا تھا۔ آ گئی اسے میری یاد۔ وہ منہ بسورے کال ریسیو کرنے لگی۔ حریم یار تم اٹھ گئی؟ آئزل نے عجرت سے پوچھا۔ ہاں اٹھ گئی، کیوں تمہیں اب خیال آ رہا ہے میرا؟ اس نے ناراضگی ظاہر کی۔ یار سو سوری، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ… ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب حریم بول پڑی۔ ارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں، ہوتا ہے اکثر دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تم کہو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جلدی سے ناراضگی بھلایا آئزل کی وشز کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کے لہجے کا بدلاؤ محسوس کر کے آئزل تھوڑی حیران ہوئی۔ یار حریم میں بھول گئی تھی، مجھے تمہیں جگا کر بتانا تھا کہ مجھے آج آفس جانا ہے۔ آئزل کی پوری بات سن کر وہ بھویں کٹی کیے فون کو گھورنے لگی۔ یعنی تم اس بات پر سوری کر رہی تھی کہ تم مجھے بتانا بھول گئی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں نا پاگل، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئزل کے جواب پر اس کا موڈ آف ہوا۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر آئزل کال چیک کرنے لگی جو ابھی بھی چل رہی تھی۔ حریم سن رہی ہو نا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اسے لگا نیٹ ورک ایشو ہے۔ ہاں سن رہی ہوں، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ یار مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ کہو کیا ہوا؟ اسے لگا شاید اب آئزل اس سے وش کر دے گی، اس لیے ایکسائٹمنٹ کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھنے لگی۔ یار تم آج فری ہو نا؟ یار پلیز یہاں آ کر میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ ایک بار پھر سے حریم کا منہ بنا اور اس دفعہ وہ بہت تک چکی تھی، اس لیے جھنجھلانے لگی۔ اف کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہ ہے وہ ضروری بات؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ ہاں تو اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خیر تم بتاؤ، آ رہی ہو نا تم؟ دیکھو پلیز گھر ٹھیک سے لاک کر کے آنا، اوکے؟ میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں۔ اس نے بنا جواب جانے فون بند کر دیا، جبکہ حریم بیچاری، اس کا موڈ بہت اچھی طرح سے اب خراب ہو چکا تھا، وہ پھنپھناتے ہی رہ گئی۔ ٹھیک ہے بچو، تم لوگوں کو میری برتھ ڈے یاد نہیں، اب میں بھی تم لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتی ہوئی بولنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے شاہویز کو میسج کیا تو وہ آفس کی مصروفیات کا بتا کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ کچھ دنوں پہلے باتوں میں حریم نے شاہویز کو اپنی برتھ ڈے کا بتا دیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی بھول جائے گا حریم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آتش کو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو چکی تھی، اس کا موبائل بھی تب سے اب تک آف جا رہا تھا۔ آتش کو اب تعبیر کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی کی بھی جان لے لے۔ اس وقت اس کی گرم دماغ پر خون سوار تھا۔ ابھی وہ اپنی اسی حالت میں گاڑی دوڑائے سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا، جب اس کا موبائل بجنے لگا جس پر بازل کا نام چمک رہا تھا۔ آتش نے وقت ضائع کیے بنا کال ریسیو کی۔ ابھی اپنا سارا غصہ اس پر اتارنے کی شروعات کرتا، مگر بازل کی بات پر وہ اچانک سے گاڑی کو بریک لگا کر اس کی گاڑی کو رکتا دیکھ کر پیچھے گارڈز بھی اپنی گاڑی روک چکے تھے۔ سر تعبیر میم شہر سے کہیں باہر نہیں گئی، لیکن اسٹیشن سے ایک بندے نے خبر کی ہے۔ صبح کے وقت تعبیر میم کسی انجان ماسک والے شخص سے کچھ دیر گفتگو کے بعد اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی ہے۔
بازل نے نان اسٹاپ اپنی بات مکمل کی۔ وہ جانتا تھا اگر کہیں بھی بریک لگایا تو آتش کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا ڈالا، جبکہ دوسری طرف آتش کشمکش کی کیفیت میں مبتلا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اس شخص کا کوئی حلیہ وغیرہ معلوم کیا یا ان کا پیچھا کیا؟ آتش نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، اگر ایسا کچھ کرتے تو آپ کو صبح ہی اطلاع مل جاتی، مگر میرے بندے فوری طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں تھے۔ بازل کی بات پر وہ کچھ دیر تو دماغ پر زور ڈالے سوچتا رہا، آخر وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ وہ یہاں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، پھر کون ہو سکتا ہے وہ؟ آتش پیشانی رگڑتے ہوئے آنکھیں بند کیے خود کلامی کر رہا تھا، جبکہ بازل اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ آتش نے اچانک سے آنکھیں کھولی، اس کا دماغ بھٹک کر حاشر خانزادہ پر گیا۔ وہ بے یقینی سے کار کی اسٹیئرنگ کو گھور رہا تھا جیسے اسے کوئی کھٹکا لگا ہو۔ آتش نے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا، حاشر کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھیں۔ حاشر، وہ شخص حاشر تھا۔ آتش کے اچانک بولنے پر بازل الرٹ ہوا۔ واٹ سر، آپ نے حاشر کہا؟ مگر وہ ایسا کیوں؟ وہ بھی شاک تھا، مگر آتش کے الفاظوں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی تعبیر سے اکیلے ملنے کی کوشش کر چکا ہے، وہ اب اپنا اصل کمینہ پن دکھائے گا، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے۔ وہ خود تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اوہ مائی گاڈ! وہ بات پوری کرتے کرتے رکا، اس کے دماغ میں ہزار سوچیں آ رہی تھی، اسے تعبیر کی عزت اور جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ وقت ضائع کیے بنا گارڈز کو حکم دیتا ہوا موبائل فون وہیں سیٹ پر پھینک کر حاشر خانزادہ کے اپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا۔ یقیناً حاشر خانزادہ اسے اپنے مشہور اپارٹمنٹ کے بجائے کسی دوسرے اپارٹمنٹ پر لے کر گیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر بازل کو کال ملا کر حکم دیتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ اگر تو نے تعبیر کو چھوا بھی تو میں تیرے ہاتھ دھڑ سے الگ کر دوں گا حاشر۔ وہ سرخ آنکھیں لیے زیر لب گویا ہوا، اس وقت اسے تعبیر کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ حاشر خانزادہ کو ابھی اسی وقت موت کی نیند سلا دیتا۔ غصہ تو اسے تعبیر پر بھی تھا، جب وہ اسے 1000 دفعہ تنبیہ کر چکا تھا، تو آخر وہ کیوں بار بار بے وقوفوں کی طرح حاشر خانزادہ جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کر رہی تھی؟ آخر وہ کیوں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی گئی تھی؟ کیا اسے آتش پر اتنا بھی یقین نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا؟ وہ جانتی تھی، وہ دیکھ چکی تھی، آتش نے آج تک اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خود اس سے کئی بار اس کا گرتا ہوا دوپٹہ سنبھال کر اسے تھمایا کرتا تھا، پھر وہ کیسے اس پر شک کر سکتی تھی؟ حد سے زیادہ نرمی برتنے کا یہ صلہ دیا ہے تم نے تعبیر، کاش میں ہمیشہ کی طرح اب تک تمہارے ساتھ اسی رویے سے پیش آتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ ایک ہاتھ سے کار اسٹیئرنگ گھمائے، وہ دوسرا ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے وہ سوچنے لگا۔ وہ پہلے ہی سے اس کی نیت جان چکا تھا۔ حاشر نے کبھی بھی کسی عام لڑکی کو منہ نہیں لگایا، وہ جب بھی کسی لڑکی سے بات کرتا تھا یا تعلق رکھتا تھا، اس کے پیچھے اس کا کوئی اور ہی مقصد ہوتا تھا۔ وہ پروڈیوسرز کے ساتھ مل کر معاہدہ کرتا تھا، وہ اپنے ساتھ تعلقات رکھنے والی ہر لڑکی کو ماڈلنگ کی لالچ دے کر ان کی زندگی برباد کرنے کا سبب بنتا تھا۔ جبکہ تعبیر تو پھر ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ یقیناً اس کا بھی سودا کرنے کی کوشش میں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا آتش اسے اس کی اس گھٹیا مقصد میں کامیاب ہونے دیتا یا نہیں۔ اب دوسری طرف وہ اس وقت ڈاکیومنٹس بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ واقعی اس بیچاری کا آج کا دن بہت برا گزر رہا تھا۔ پہلے ایزل نے اسے آفس بلا کر آفس کے تمام پینڈنگ کام سمجھائے، پھر اسے کرنا سکھایا، پھر اسے اپنی رام کہانی سنائی تھی کہ وہ آج کچھ بیزی رہے گی، اس لیے تمام فائلز حریم کو مینیج کرنی پڑے گی۔ پہلے تو وہ خاموشی سے اس کی تمام باتیں سنتی اور سمجھتی رہی، پھر کام کرنے کا سن کر منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے۔ ان سب کے بعد اس نے ان فائلز پر کام کرنا شروع کیا اور تب سے اب تک وہ انہی کاموں میں مصروف تھی۔ ابھی وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے پی سی میں ٹائپنگ کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا، جس پر ایزل کی کال تھی۔ حریم نے آنکھیں گھمائیں۔ اب کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے تمہیں؟ حریم نے تنکتے ہوئے کہا، جس پر دوسری طرف ایزل اس کے رویے پر حیران ہو گئی۔ کیا ہو گیا حریم، کیوں کاٹنے کو دوڑ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایزل کے سوال پر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ٹھیک رہنے دو گے تم لوگ تو رہوں گی نا ٹھیک۔ خیر اب بتاؤ کس لیے فون کیا؟ وہ تیور چڑھائے
तेवर चढ़ाए कहने लगी, जिस पर आइज़ल ने हंसी दबाई, जबकि हरीम इस बात से लाइम थी कि उसकी ये हालत आइज़ल को मज़ा दे रही थी। यार तुम अपना काम ख़त्म करके प्लीज़ घर जल्दी आ जाना। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डैड भी मीटिंग में बिज़ी है। मुझे घर में अकेले घबराहट महसूस हो रही है। वो जो मुंह बनाए बैठी थी आइज़ल की तबीयत का सुनकर अचानक से परेशान होने लगी। क्या आइज़ल तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हरीम के घबराने पर आइज़ल ने सामने बैठे काजिम साहब को देखकर आंख मारी, जिस पर वो मुस्कुराए, तुम परेशान ना हो और काम जल्दी ख़त्म करो ताकि मेरे पास आ सको। आइज़ल की बात पर हरीम ने पेशानी रगड़ी। तुम परेशान ना हो आयस, मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है, मैं बस कुछ ही देर में घर पहुंचती हूँ, ठीक है? हरीम ने घबराते हुए कहा। वो वाकई बहुत परेशान हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ आयसल ने उसे खुदा हाफिज करके काजिम साहब को ताली मारी। अब आएगा मज़ा हरीम बीबी। दूसरी तरफ वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आई, जहां पूरा अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मेन हॉल में दाखिल हुई, मगर सूरत हाल को ना समझ पाई। आखिर पूरे घर में इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे था? ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्या घर में कोई भी नहीं है? मगर आइज़ल तो कह रही थी कि अभी वो मज़ीद खुद कलामी करती जब उसे लगा उसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो किसी की आहट महसूस करके बुरी तरह से चौंकी थी। कौन है? वो टॉर्च से अतराफ में नजरें दौड़ा रही थी, मगर कोई न था। उसे लगा जैसे उसका वहम हो। अभी वो आइज़ल का नंबर डायल करती जब अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वहाँ कोई न था। वो अब बेइंतहा डर गई थी। कौन है यहाँ? हरीम का पूरा वजूद पसीने में शराबोर हो चुका था। अब उसे अपनी सांसें रुकती और दिल बंद होता महसूस हो रहा था। 3 बार उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसके आस पास है। अभी वो मुकम्मल रोने ही वाली थी जब अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑन हो गई। उसकी नज़र सामने खड़े वजूद पर गई, जो आइज़ल का था। पूरा गार्डन सजाया हुआ था। बाकी सब लोग पीछे खड़े उसे बर्थडे विश कर रहे थे। भटक कर उसकी नज़रें शावेज पर गई, जो फूलों का बुके लिए खड़ा मुस्कुराहट उछाल रहा था। हैप्पी बर्थडे माय लव, आइज़ल कहते के साथ ही उसके गले लग गई। उसे ये सब कोई ख्वाब सा लग रहा था। बेसाख्ता उसकी आंखें नम होने लगी। आइज़ल ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसके गाल खींचे। तुम्हें क्या लगा हम सब भूल गए? आइज़ल की बात पर वो उसे खुफगी से देखने लगी तो सब हंस पड़े। तभी आगे बढ़कर शावेज ने उसे फूलों का बुके थमाया। हैप्पी बर्थडे माय डियर फियांसी। शावेज की विश करने पर वो ब्लश कर गई। फिर सबके साथ उसने केक कट किया और तोहफे तोहफ़े रिसीव किए। खाने से फारिग होने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए थे, जबकि वो अपने कमरे में बैठी सबके दिए गए तोहफे खोल खोल कर देख रही थी। इस वक्त उससे अपने माँ बाप और भाई की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो ज़ोरेज़ को बेइंतहा याद कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक गिफ्ट पर गई, जो बहुत अलग तरह से पैक किया गया था। हैप्पी बर्थडे माई लिटिल डॉल। कार्ड पर लिखे अल्फाज की पढ़कर जब उसने गिफ्ट खोला तो अंदर से एक एल्बम निकला। यकीनन वो गिफ्ट ज़ोरेज़ ने किसी तरह से अंदर भेजा होगा। एक दिल छू लेने वाली मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी जब उसने एल्बम खोला तो किसी छोटी सी बच्ची की बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थी। उसे यकीन नहीं आया कि ये तस्वीरें उसकी खुद की थी। क्या ज़ोरेज़ बचपन से उसके आसपास रहा करता था? आइज़ल एक एक तस्वीर को खुद दिली से देख रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ, जिस पर ब्रो का नाम चमक रहा था। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरेज़ भाई, कैसे हैं आप? हरीम ने पुरजोश अंदाज में पूछा, जिस पर ज़ोरेज़ के लब मुस्कुराए थे अपनी छोटी सी डॉल की आवाज़ पर। वालेकुम अस्सलाम माय डॉल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? ज़ोरेज़ ने वैसे तो पर एक से अलग ही अंदाज में बात किया करता था हर एक से अलग ही अंदाज में बात किया करता था, मगर अपनी डॉल के सामने न जाने की वो बहुत नर्म पड़ जाता था। मैं ठीक हूँ भाई, और मुझे आपका गिफ्ट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसी दिखती थी, आज एल्बम में देखकर पता चला, और आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे थे। हरीम ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ोरेज़ भी मुस्कुराने लगा। हीरो लग रहे थे? क्या मतलब? ऑब्वियसली तुम्हारा भाई हीरो है। ज़ोरेज़ ने एक स्टाइल से बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जिस पर वो हंसने लगी तो ज़ोरेज़ भी हंसा।
थैंक यू सो मच भाई जान, बहुत अच्छा गिफ्ट था आपका, सबसे बेस्ट। हरीम की बात सुनकर वो मुस्कुराया, लेकिन भाई इसमें मॉम डैड की पिक्चर नहीं थी। वो उदास लहजे में कहने लगी, जिस पर अचानक से जोरेस के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई। डॉल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो वजाहत दुर्रानी साहब से मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवा दूंगा। बाकी अगर मॉम को देखना चाहती हो तो खुद को मिरर में देख लो। जोरेस की बात पर वो मुस्कुराई। क्या वाकई में मॉम जैसी हूँ? वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी। हाँ बिल्कुल, जभी तो तुम्हें मैं डॉल कहता हूँ। हमारी मॉम बिल्कुल डॉल जैसी थी, फिर जब तुम हुई तो वो मैंने तुम्हें बाबी डॉल कहा था। तुम बिल्कुल एक छोटी सी नाजुक सी गुड़िया की तरह थी। जोरेज लहजे में कितनी मोहब्बत ली अपनी डॉल को उसका बचपन बता रहा था, जिसे वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। ओह अच्छा, भाई काश मॉम हमारे दरमियान होती। उसने एक ठंडी सांस ली। काश अगर वो होती तो तुम्हें अपने प्यारों से कभी दूर कभी ना होने देती। जोरेस ने धीमे से लहजे में कहा। भाई आप डैड के साथ क्यों नहीं रहते, और वो इस वक्त कहाँ है? हरीम के सवाल पर वो खामोश सा हो गया। वो नोट कर चुकी थी, वो कभी भी अपने डैड को डैड कहकर नहीं पुकारता था, बल्कि जब भी उनका जिक्र करता था उनका नाम लेकर करता था। शायद वो अपने बाप के लिए दिमाग में मनफी सोच रखता था। मुझे अमीरों के साथ रहना पसंद नहीं, और वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। एंड प्लीज़ तुम ये सब छोड़ो और अब आराम करो, शाबाश बहुत रात हो चुकी है। वो बात ख़त्म करता हुआ कहने लगा। हरीम समझ चुकी थी वो मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप ठीक कह रहे हैं, खैर आप भी अपना ख्याल रखिएगा भाई, उसने प्यार भरे लहजे में कहा, जबकि उसकी मीठी ज़बान से निकला गया अल्फाज भाई जिस पर जोरेस पिघल सा जाता था, उसे अपनी डॉल पर टूट कर लाड़ आता था। गुड गर्ल, तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। वो भी वो अभी फ़ोन बंद करती, मगर फिर से जोरेस की आवाज़ आई। अच्छा सुनो, उसके मुखातिब करने पर वो रुकी। जी भाई? कुछ नहीं, टेक केयर। उसके सवाल पर कुछ पल के लिए तो दूसरी तरफ खामोशी रही, मगर फिर धीमे लहजे में ये अल्फाज सुनाई दिए और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो समझ चुकी थी वो क्या पूछना चाह रहा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।